पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सियासी कमेटी ने एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में होने वाले एहतजाज को भी मनसूख कर दिया है। पीटीआई का ये जो ऐलान है, ये एहतजाज ऐन उस वक्त होगा जब डी चौक से चंद फरलांग दूर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। चीनी और रूसी वजीर आजम समेत कई ममालिक के सरबराहान वतन अजीज में मौजूद होंगे। भारत समेत कई ममालिक के वज़राए खारजा और आला वफूद यहाँ शरीक होंगे। यहाँ सबसे जो हैरान कुन पहलू है वो ये है कि पीटीआई का मुतालबा ये था कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम को एससीओ कॉन्फ्रेंस तक मुलतवी कर दे तो वो अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे, और अब कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम मौखर हो चुकी है, तो फिर इस एहतजाज की क्या वजह है? मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई से अपील की है कि वो अपने एहतजाज को मुलतवी कर दें। हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे ना करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में जबकि सिक्योरिटी के मामला भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी, और इस दौरान में हम मुजाहरे करेंगे तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो फिर तो नाज़रीन ये कहना हक बजानिब होगा ना कि पीटीआई रियासती वक़ार के लिए मुत्तहद हुई, ना उम्मत के इत्तेहाद के लिए मुत्तहद हुई। कुछ रोज़ पहले हुकूमत की मेज़बानी में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन पीटीआई ने इसका भी बॉयकॉट किया। लेकिन आज यही पीटीआई हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर बातचीत में मसरूफ़ है। उसके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो गवर्नर और वफाकी वज़ीर दाखिला को अपना दुश्मन करार देते थे, उन्हीं के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर आप सियासी मामलात पर साथ बैठ सकते हैं तो रियासत और उम्मत के लिए क्यों नहीं बैठ सकते साथ? दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी की बैठक पर फिर बेनतीजा ये ख़त्म हो गई है। हुकूमत अपने या पीपल्स पार्टी के मुसविदे पर मौलाना को मनाने में फिर नाकाम हो गई है। कल फिर इजलास होगा इसी तनाजुर में, लेकिन मौलाना ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अभी नहीं बता सकते कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक होने में कितना वक्त लगेगा। मौलाना साहब के मुताबिक नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात JUI कर रही है और हुकूमत से बात पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर खुलकर अपना मौक़िफ़ ही पेश नहीं कर रही है। क्या वो आईनी तरमीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या वो अपना कोई मुसव्वदा पेश करेंगे? मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर उनकी राय क्या है? इस वक्त तक तो इन सारे सवालों के जवाब जो है ना वो टाल मटोल में ही आ रहे हैं, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 25 अक्टूबर तक तरमीम को टालना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं और ये तरमीम आइंदा चंद दिनों में हो सकती है। SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। मेरा जोर पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस पे है, मगर मेरे पास भी एक पॉलिटिकल स्पेस है और मैं उस पॉलिटिकल स्पेस पे ही काम कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने नंबर्स पूरे कैसे करने हैं ये दावा किया है, जबकि हुकूमत खुद कहती है कि मौलाना के बगैर ये मुमकिन नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के ज़मीर जागने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और पीटीआई के हिमायत याफ्ता रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगर ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो 2 वोट कम हो सकते हैं। आज कौमी असम्बली कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती होनी थी, लेकिन कुछ नामालूम नकाबपोश अफराद ने इस सारे अमल पर पानी फेर दिया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल होकर पुलिस की मौजूदगी में वोटों के थैलों को ही आग लगा दी, जिसके बाद मलीर की सीट हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ से निकलने का इम्कान भी खत्म हो गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर सिर्फ 389 वोट्स की बढ़तरी से कामयाब हुए थे, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खालिद महमूद अली 43,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। अहम मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम फेस से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। कामरान साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मौलाना साहब ने प्रेस टॉक की है। तो सर ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि मौलाना ने भी अपोजिशन को एहतजाज ना करने का कहा है, हुकूमत से SCO तक तरमीम मौखर करने का कहा है,
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو بھی گیا ہے، جو حکومت سے کہہ رہے تھے وہ والا معاملہ ہو بھی گیا ہے، لیکن پھر اچانک تحریک انصاف اعلان کرتی ہے اسلام آباد میں احتجاج کی، 15 تاریخ کی کال دیتی ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو سر؟ میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ ایز سچ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، یا لیڈرشپ سے پوچھے بغیر مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ کال دی ہے. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، مگر لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب نے یہ کال دی ہے. تو لیڈرشپ کے شاید مشورے کے کمیٹی کا بغیر فیصلہ ہے یہ؟ معاملات چل رہے ہیں. اچھا کمیٹی کا فیصلہ مجھے نہیں پتا تھا. تو وقاص صاحب نے اس پہ وہ ٹویٹ بھی اپنی کیا. پارٹی کے معاملات بہتر سمجھ سکتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع جو ہے نا ملک کی اپنی عزت کا ہے، اور ہم سب کی عزت ملک کی عزت کے ساتھ ہے. تو یہ بہتر ہوتا کہ یہ اس موقع پہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتی. ہم جو کچھ بھی کریں آپس میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمارے اختلافات بھی ہیں، تضادات بھی ہیں، اتفاقات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ان کی اس کانفرنس کے بعد، شنگھائی کانفرنس کے بعد جو ہے نا میرا خیال ہے اس وقت تک اٹھا رکھنے چاہیے. یہ گزر جائے خیر خیریت سے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے. اس کے بعد دیکھیں گے پھر آپس میں ہر طرح کے اختلافات سر پاکستان سے نیچے ہونے چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے. کامران صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی ہے عمران خان صاحب سے، حکومت ان کی بہن سے نہیں ملنے دے رہی ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملنے دے رہی ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، وہاں پر الیکٹریسٹی کٹ آف ہوئی ہوئی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے. تو سر JUIF کسی قسم کا کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے حکومت اور PTI کے درمیان؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور ملاقات یقیناً جو ہے نا اگر آج مولانا صاحب سے پوچھ لیتے تو مولانا بتا بھی دیتے کہ مولانا جو ہے نا محدود پیمانے پہ یعنی وکیلوں اور فیملی کی ملاقات یقیناً ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی، جو جیل مینول کے مطابق ہے، جو ان کا حق ہے جیل مینول میں، اس میں کوئی اس طرح سے کوئی قدغن نہیں آنا چاہیے، کوئی روک نہیں آنی چاہیے. یہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے، احتجاج جو ہے اس وقت نہیں ہونا چاہیے. چلے اگر کوئی غلط کر رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی زندگی محفوظ رہے ہر طرح سے، اور ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے، کیونکہ ان کی کسٹڈی میں ہے. مگر اس کے ساتھ دوسری چیز کو نہ جوڑیں. دوسری چیز جو ہے نا ملک کی عزت کی بات ہے، وہ اس کو نہ جوڑیں. اس کے لیے ایون کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے. سیٹرڈے کو بھی کورٹ کھلوائی جا سکتی ہے. یہاں تو چھٹی کے ٹائم پہ بھی اور چھٹی کے بعد بھی جو ہے نا وہ کورٹ کھلتی رہی ہے. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کا حق ہے. جی ہاں، تو نہیں ادروائز عمران خان صاحب کی ملاقات کو جو ہے نا نہ وکلا سے روکا جا سکتا ہے، نہ ان کے فیملی سے ملاقات سے روکا جا سکتا ہے. کامران صاحب سر یہ فرمائیے، آج رجسٹرار کا جو نوٹیفیکیشن آ گیا اس کے بعد جو چیمگوئیاں ہو رہی تھی، کیا اس کو بریک لگ جائے گا یا ابھی بھی باقی ہے سر کوئی ابہام؟ اور ایک اور بات یہ بھی لے لیجئے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ آئینی ترمیم سے پہلے آئے گا یا بعد آئے گا؟ دیکھیے اس میں اب یہ فیئر ویل کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اور انہوں نے اپنا بار کو لکھا ہے کہ فیئر ویل کا پروگرام بتایا ہوگا، یا اس میں ان سے نام وغیرہ مانگے ہوں گے، کس نے ایڈریس کرنا ہے، کیا ایڈریس کرنا ہے، تقریر مانگی ہوگی. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پورے احترام کے ساتھ جانا چاہیے. اب ہم بجائے اس کو کہیں، اس کو ڈسکس کریں ان کو، تو غیر مناسب ہو جائے گا. جو میری انفارمیشن ہے وہ ان کی ٹکٹ بھی بک ہے، ان کی ہمشیرہ کو شاید کینسر ہے، وہ پھر ہمشیرہ کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد شاید آگے عمرے پہ جا رہے ہیں. تو جب کوئی جا رہا ہے تو اس کو احترام کے ساتھ، اگر اپنے عہدوں کو ہم اس طرح سے رسوا کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے کوئی اچھا نہیں ہوگا. لوگ عہدوں پہ آنا بند کر دیں گے. بس ایک چیپٹر مطلب انہوں نے اچھا کام کیا، انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، دونوں صورتوں میں یہ چیپٹر جو نا آلموسٹ مکمل ہو گیا. تاریخ اس کا خود فیصلہ کر لے گی کہ انہوں نے کیسا کام کیا تھا، بجائے اس کے کہ ہم ان کو جو نا اس طرح سے پروگراموں میں ڈسکس کریں. ان کو عزت احترام سے جانے دینا چاہیے. وہ ٹکٹس بک ہو گئی ہیں، یہ میں آپ کو یہ اس پہ انفارم کر رہا ہوں، اور استنبول جائیں گے، پھر دن عمرے پہ جائیں گے.
تو بجائے اس کے کہ کوئی اور بالکل ٹھیک، مزید بالکل اس پہ ٹھیک۔ کوئی اچھا، ڈسکشن کامران کرے، صاحب، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کامران صاحب مجھے یہ بھی فرما دیجیے گا سر، حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا جو ڈرافٹ تھا وہ تو آ گیا سر سامنے، لیکن جے یو آئی کا نہیں آیا ابھی تک، کیونکہ آپ لوگ بھی اس پر کام کر رہے تھے، تو وہ کب تک فائنلائز ہو جائے گا؟ اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کا ڈرافٹ شیئر ہوگا سر؟ ہماری طرف سے ڈرافٹ بن گیا تھا، مولانا صاحب کے پاس ہے۔ کل ایک تو یہ میٹنگ ہوگی کل جو 12:15 بجے ہے جو اسپیشل کمیٹی کی، دین اس کے بعد جو ہے نا ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھیں گے۔ طے یہ ہوا ہے کہ ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھیں گے۔ کچھ اب بلاول آئے تھے، آج بلاول تھے، مرتضیٰ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے، تو یہ آئے تھے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اور دین جو ہے نا وہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے نا طے کیا ہے کہ کل جو ہے وہ 2:30 بجے کے لگ بھگ جو ہے نوید قمر صاحب کے جو ہے وہاں پہ بیٹھیں گے، میں اور نوید قمر صاحب، مرتضیٰ صاحب بھی شاید وہاں آ جائیں، وہ بھی، اور کچھ جو چیزیں جو کچھ تھوڑا سا ہم نے اسکیچ ورک کیا ہے وہ ہم اس کو جو ہے نا کاغذ پہ لا کے پھر پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس میں اعتماد میں لیں گے، اور بلاول صاحب جو ہے پھر اعتماد میں لیں گے ان کو، اپنے اتحادی کو، نون والوں کو۔ سر ایک بات کا اور جواب دے دیجیے گا سر، اس سے پہلے کہ میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں، مجھے بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا جو سو موٹو نوٹس کا اختیار ہے وہ ختم کرنے کی بھی تجویز ہے، تو کیا یہ اختیار مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا یا یہ وفاقی جو آئینی عدالت ہے اسے منتقل کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جے یو آئی اتفاق کرتی ہے اس سے؟ دیکھیے ہم بینچز کی بات کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر جو جے یو آئی کا جو موقف ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ سے ایک عدالت کی بات کرتی ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ اپنے بینچ والے مطالبے پہ قائم ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں پہ کنسیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کنسیڈ کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ یا وہ معاملہ جو ہے ہمارے ووٹ کے ساتھ وہ اسی طرح سے جڑا ہوا ہے، اور وہ پھر کل بیٹھ کے جو اگر اس میں جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے، کچھ باتیں ہماری آگے بڑھی ہیں یقیناً۔ اگر یہ ہوتا ہے سر تو آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے سو موٹو ایکشن پر؟ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہے نا وہ سو موٹو، کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہوگا، 184(3) کے نیچے ہوگا، ہم اسی بینچ کے اگر اس کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ لے جایا جائے تو ہم کو کوئی شاید اس پہ اتنا اعتراض نہ ہو، مگر ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ کا ہے۔